مفتی صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے. اب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیا دعا کیوں مانگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے. ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ آ رہی بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں, اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی صنعت بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟